علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلامک بینک۔ اسلامک بینک کی امپورٹنس اور نیڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پریزنٹ ایج میں اس وقت سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ اکانومی سسٹم کی پرابلم ہے۔ یہ نہ صرف افراد کی پرابلم ہے بلکہ اقوام کی بھی پرابلم بنی ہوئی ہے۔ یہ بات ہمارے مشاہدے میں بھی ہے کہ قوموں کو دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو اسٹرانگ اکانومی ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور پریزنٹ ایج میں سچویشن کیا ہے کہ جو بھی اکانومی سسٹم ہے اس میں امپورٹنٹ رول اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ادا کر رہا ہے تو وہ بینک ہی ہیں۔ یعنی نہ صرف تجارت و معاملات کے لیے بینک جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں بلکہ حج جیسے مقدس فریضہ کی ادائیگی کے لیے بھی جو رقم ہے وہ بینکوں میں ہی جمع کی جاتی ہے۔ بینک کے انٹروڈکشن کا جہاں تک تعلق ہے تو بینک بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے دیگر انسٹیٹیوشنز کی طرح۔ اب یہ جو ہے وہ وجود میں کیسے لایا جاتا ہے، یا تو پھر حکومت یا پھر افراد جو ہیں وہ اپنے ذاتی سرمایہ سے اس کو وجود میں لے کر آتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے بینک کا؟ یہ جو ادارہ ہے وہ عوام کی جو بھی بچت کی ہوئی رقم ہے اس کو اپنے پاس امانت کے طور پر محفوظ رکھتا ہے اور پھر اسی جمع شدہ رقم سے وہ ضرورت مند لوگوں کو پروڈکٹیو یعنی پیداور اور ان پروڈکٹیو یعنی غیر پیداور کاموں کے لیے قرضے بھی دیتا ہے۔ پروفیسر کراؤتھر جو ہے وہ بینک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بینک قرضوں کا کاروبار کرتا ہے، عوام سے امانتیں وصول کرتا ہے اور ضرورت مند لوگوں کو قرضے فراہم کرتا ہے۔ اسلامک بینک کی ڈیفینیشن کا جہاں تک سوال ہے تو اسلامک بینک کی ڈیفینیشن اس طرح سے بیان کی گئی ہے: اے بینکنگ سسٹم دیٹ از بیسڈ آن دی پرنسپل آف اسلامک لا اینڈ گائیڈڈ بائی اسلامک اکونامکس۔ فار ایگزامپل میزان بینک گائیڈ ٹو اسلامک بینکنگ۔ یعنی اسلامک بینک سے مراد بینکاری کا ایسا نظام ہے جس کی بنیاد اسلامی قوانین کے اصولوں پر ہو اور اس میں اسلامی معاشیات سے رہنمائی حاصل کی گئی ہو۔ اسلامک بینکاری کی فلسفیانہ بنیاد کا جہاں تک سوال ہے تو اسلامی بینکاری کی فلسفیانہ بنیاد قرآن مجید کی سورۃ البقرہ ورس نمبر 275 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسلامک بینکاری کے حوالے سے جو ہے وہ سائنسی اور عملی انسائکلوپیڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر اسلامک بینک کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ اسلامک جو بینک ہیں وہ اپنی بیس میں بینکاری کے ایک جدید نظریے کو نافذ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مالیاتی اور لین دین سے متعلق اسلامی جو شریعت ہے اس کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسلامک بینک ہیں ان کی کارکردگی کے ذریعے حقیقی زندگی میں اسلامی اصولوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اسلامک بینک کو اس لیے چاہیے کہ وہ اسلامک سوسائٹی کے قیام کے لیے جد و جہد کرے۔ اس لیے اسلامک بینک کے جو بیسک ٹارگٹ ہیں ان میں یہ بات شامل ہے کہ وہ عوام میں مذہبی روح کو بیدار کریں۔ پروفیسر عبدالرحیم اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اسلامک بینکس آر بینکنگ انسٹیٹیوشنز دیٹ پرووائڈ دا بینکنگ سروسز ود ان دا باؤنڈریز آف اسلامک پرنسپلز۔ اسلامک بینک کے جو آغاز ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسلام میں کیونکہ سود کی حرمت پر جو وعیدیں آئی تھی اس نے بہت سے لوگوں کو اس کا نعم البدل تلاش کرنے پر مجبور کر دیا۔ مختلف جگہوں پر انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اس حوالے سے کوششیں ہوئی، لیکن کہیں پر جو معاملہ تھا وہ جائزوں، تجویزوں اور قراردادوں تک ہی محدود رہا۔ لیکن کچھ اللہ کے جو نیک بندے تھے انہوں نے اپنی سٹرگل جو ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھا اور آخر کار 1963 میں جرمنی کے تعاون سے مصر کے شہر میں پہلا غیر سودی بینک جو تھا وہ قائم ہوا۔ اب اس کا آغاز جو ہوا تھا وہ زراعت کے لیے رقم جمع کرنے اور قرض کی فراہمی کے لیے ہوا تھا۔ اب 1970 میں ہی کیا ہوا کہ یہ بینک جو ہے وہ مصر کے اہم ترین اداروں میں شمار ہونے لگا
اور 1963 میں ملائیشیا میں حج کی خواہش رکھنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے ادارہ قائم کیا گیا۔ اب اس ادارے کا جو قیام تھا وہ حصے داروں کے کیونکہ سرمائے سے عمل میں لایا گیا، اور آج جو ہے وہ اس کے حصے داروں کی تعداد 40 لاکھ سے زیادہ ہے۔ آغاز میں ادارے کا جو کل سرمایہ تھا وہ 46,600 ملائیشین ڈالر تھا۔ اس وقت اس کا سرمایہ 10 ارب ملائیشین ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ 1985 تک ملک بھر میں اگر اس کی شاخوں کی ہم بات کریں تو وہ جو تھی وہ 25 تھی، اور 2000 میں یہ تعداد 100 سے زائد ہو چکی تھی۔ دبئی اسلامک بینک کا قیام اگر ہم دیکھیں تو 1975 میں دبئی بینک بنا، اور اسی سال جو ہے وہ اسلامک ترقیاتی بینک کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ دبئی اسلامی بینک نے بینکوں کی دنیا میں اپنا بہت بڑا مقام بنایا۔ اس کی کامیابی اور افادیت کو پھر دیکھتے ہوئے دیگر مقامات پر بھی اسی طرح کے بینک جو ہے وہ قائم کیے گئے۔ پریزنٹ ایج میں سچویشن اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اس وقت تقریباً 50 ممالک میں 250 سے زائد جو ہے وہ بینک غیر سودی بنیادوں پر قائم ہیں۔ ان ممالک میں مسلم ممالک کے علاوہ غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں بھی غیر سودی بینک قائم ہیں جو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اقتصادی نظام میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت قائم ہونے والے یہ جو اسلامک بینک ہیں وہ 200 بلین ڈالر کے فنڈ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ ہم دیکھیں تو غیر مسلم بھی ان بینکوں کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں۔ تو بلا سود بینکاری کے حوالے سے ہم بیان کریں تو بلا سود بنیادوں پر کام کرنے والے ادارے جیسا کہ دنیا کے بڑے بڑے مالیاتی ادارے مثلاً ورلڈ بینک، IMF اور IFC سے یہ بینک جو ہیں یعنی اسلامک بینک جو ہیں وہ بڑے بڑے بینکوں سے اس وقت معاملات کر رہے ہیں۔ IMF اس وقت تک 15-20 جائزے تیار کر چکا ہے جس میں اسلامی بینکوں کے ساتھ اس کے تجربات اور جائزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا اسلامی بینکاری اب خواب و خیال نہیں رہی بلکہ سودی نظام کے متبادل کے طور پر اس کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے۔ اس وقت 250 سے زائد غیر سودی بینکوں کی ہزاروں شاخیں جو ہیں وہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔